اور اگر آپ ویک ہوں گے نا سارے ریلیشن کمزور ہو جائیں. تو آپ نے امپورٹنس دینی ہے اپنے آپ کو. اب امپورٹنس تین چیزوں میں دینی ہے آپ نے. نمبر 1 آپ کو ہیلدی ہونا چاہیے جی, ہر صورت کچھ بھی ہو جائے. اپنا بوجھ تو خود اٹھائے نا جی, جو مرضی کریں سر. آپ کو 5 دن جو ہے نا, 5 دن, 2 دن آف کر لیں, 5 دن آپ نے ایکسرسائز کرنی ویٹ ٹریننگ ہے. ویٹ ٹریننگ, ویٹ کے ساتھ نہیں اٹھا سکتے 2 kg اٹھائیں, 4 kg اٹھائیں, 5 kg اٹھائیں, تھوڑا اٹھائیں, لیکن ہر صورت کچھ بھی ہو جائے اس میں بریک نہیں آنا چاہیے. آندھی ہے, طوفان ہے, پاکستان میں ہے, ملک سے باہر ہیں, کسی جگہ خلا کے اندر ہیں, وہاں پہ یہ جو شٹل جاتی ہیں نا باہر, آپ کو خلا کے اندر, وہاں پہ بھی ان کو پتا ہے ایکسرسائز کا پورے ٹولز رکھے ہوتے ہیں نا. پہلے وہ ٹولز ڈیولپ کیے جاتے ہیں ان کے کہ خلا کے اندر آپ نے ایکسرسائز کیسے کرنے. کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کی باڈی کام نہیں کرے گی, باڈی کام نہیں کرے گی, برین کام نہیں کرے گا. تو جتنے لوگوں کے ڈیسیژنز غلط ہوتے ہیں وہ اس لیے ڈیسیژن غلط ہوتے ہیں کہ ایکسرسائز نہیں کرتا. اور اگر آپ ایکسرسائز پراپر کر رہے ہوں گے نا تو آپ کی ڈیسیژن بڑی اچھی ہو جائے گا, ڈیسیژن میکنگ بہت اچھی ہوگی. ایکسرسائز کرنے کے درمیان بہت سارے آپ کے مسئلے جو ہوتے ہیں نا وہ ویسے حل ہو جاتے ہیں. آپ کبھی دیکھیے, چیک کیجیے گا, آپ کو کوئی ایشو ہے, کوئی بھی ایشو, جیسے کہ پروفیسر صاحب نے 50 لاکھ روپے لینا ہے اپنے بچوں سے واپس, یہ ایشو ہے, ایکسرسائز کریں گے آپ کو سولوشن آ جائے گا. جہاں پہ پھنسے نا آپ, تو آپ ایکسرسائز کریں, اسی دوران آپ کو مائنڈ ایپ سولوشن دے دے گا آپ کو, کیونکہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے اندر, اور بلڈ پتلا ہو جاتا ہے, سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے, دماغ کے اندر خون تازہ جاتا ہے, آکسیجن بہت ملتی ہے اس کو باڈی کو, ڈیسیژن میکنگ ہو جاتی ہے. اس لیے دنیا کی تمام جو بڑی کمپنیز ہیں ان سب نے اپنے جم بنائے ہوئے اپنے دفتروں کے اندر. کیوں بنائے ہوئے؟ پاگل تو نہیں ہے نا. اور اپنے امپلائیز کو فری وہ سروسز دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ساتھ فری پانی بھی دے رہے ہیں, فری فوڈ بھی دے رہے ہیں, ساتھ فری جوس بھی دے رہے ہیں, ساتھ لوگوں کو کمپیل کر رہے ہیں یا 1.5-2 گھنٹے ایکسرسائز کیا کرو. تو بجائے اس کے انہیں تو چاہیے کہ ایکسرسائز ٹائپ کی چیز ہو ہی نہ, بندہ آئے تو کام کرتا رہے سارا دن ڈیسک پہ بیٹھ کے. لیکن نہیں, وہ کہتے ہیں جم بھی جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ڈیسیژن میکنگ آپ کی اچھی ہو جاتی ہے, کام کرنے کی ایبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو آپ دوائی کھا رہے ہو ڈپریشن کی, نکل جائے گی. آپ ایکسرسائز اسٹارٹ کرو, ختم ہو جائے گی, امیجیٹلی ختم ہو جائے گی. یہ دیکھ لیں آپ, یعنی وہ کام جو ایک گولی آپ کو دے رہی ہے نا, اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ یہ ایکسرسائز دے دے گی. اچھا, یہ بھی وہی کر رہی ہے, یہ کچھ نہیں کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے 2 کام کرتی ہے. ایک سلو ڈاؤن کر دیتی ہے آپ کو, کہ جب آپ کا سسٹم سلو ہوتا ہے تو آپ کی انگزائٹی کم ہو جاتی ہے. سسٹم تیز ہوگا, انگزائٹی زیادہ ہوگی. مثلا یہ جو ہے نا ایتھلیٹ جب بھاگ رہا ہوتا ہے نا, تو اس کے بعد جب آپ اس کا اسٹریس لیول دیکھتے ہیں تو وہ تو ہیومن سے آگے نکل گیا ہوتا ہے, وہ تو گھوڑا بن گیا ہوتا ہے اس وقت تک. جتنا گھوڑے کے اندر انگزائٹی ہوتی ہے, یا جتنی ایک وہ ہرن کے اندر انگزائٹی ہوتی ہے, یا خرگوش کے اندر انگزائٹی ہوتی ہے, کھوتے کے اندر انگزائٹی ہوتی ہے, سیم وہی ہوتی ہے اس کے اندر. تو وہ اسٹریس بڑھا دیتا. تو یہ آپ کو جب یہ سلو ڈاؤن کر دیتا, جب سلو ڈاؤن ہوتا ہے تو اسٹریس ختم ہو جاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہو گیا, ایک یہ کام کرتی ہے گولی. دوسرا یہ ہے کہ آکسیجن بڑھا دیتے ہیں. اس لیے جب آپ یہ گولیاں کھاتے ہیں نا, یہ اینٹی ڈپریسنٹ جو ہوتا ہے, سانس آپ کا چڑھتا ہے نا, سانس اٹھتا ہے, وہ چڑھتا ہے اس لیے کہ آکسیجن کی ڈیزائر بڑھا دیتی ہے وہ. تو یہ سارا کھیل ہے آکسیجن کا. سائیڈ ایفیکٹ ہی سارا میڈیکل کا جتنی آپ نے بڑے. تو یہ ایکسرسائز کریں, دیکھیے ختم ہو جائے گی, امیجیٹلی ختم ہو جائے گی. آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ یہ میں کوئی دوائی بھی کبھی کھاتا تھا. نہیں تو یہ بڑھتی جائے گی, کیونکہ یہ ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی اس کی. یہ اور سلو ڈاؤن کرے گی آپ کو, اور سلو ڈاؤن کرے گی آپ کو. پھر دوسرا یہ کہ اور سانس چڑھے گا آپ کا. وہ اس لیے کہ زیادہ آکسیجن چاہیے آپ کی باڈی کو. جب سٹریس بڑھتا ہے نا سارا, تو اس میں آکسیجن کم ابزارو کر رہی ہوتی ہے باڈی. یہی اس کا وجہ ہے. اس لیے منہ کھل جاتے ہیں لوگوں کے, دیکھا ہوگا, دونوں جگہوں سے سانس لے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سانس کے لیے بنائی ہوئی ناک, منہ نہیں بنایا ہوا. منہ ایمرجنسی میں ہے. وہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے نا تو سیکنڈ آپشن ہے, تاکہ یہاں سے سانس آ سکے. تو یہ جب ہم دوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, دونوں چیزیں کھل جاتی ہیں, منہ بھی ناک بھی. اسٹریس بڑھ جاتا ہے. جب اسٹریس بڑھے گا تو اس کے بعد آکسیجن کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, تو وہ ہر جگہ سے آکسیجن لے رہا ہوتا ہے پھر ایکسٹرا. اسی طرح جب آپ یہ ریس میں دوڑتے ہیں نا, دیکھیں کپڑے انہوں نے کتنے ٹائٹ پہنے ہوتے ہیں, تھوڑے پہنے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ باڈی کی ہر جگہ سے آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں. آپ کے جو مسلز ہیں, جو آپ کے مسام ہیں نا سارے, وہ بھی آکسیجن سک کر رہے ہوتے ہیں. اسی سے بندہ کر سکتا ہے سارا. اسٹریس لیول اتنا زیادہ ہوتا ہے نہیں تو بندہ ہارٹ فیلئر ہو جائے, اس کو آکسیجن اتنی زیادہ چاہیے, نہیں تو مر جائے. یہ جو بم دھماکے ہوتے ہیں نا کسی جگہ پہ, تو آپ کو پتہ ہے لوگ زخموں سے نہیں مرتے, آکسیجن کی کمی سے مرتے ہیں. ایک جگہ دھماکہ ہوتا ہے نا اس طرح, تو آپ دیکھتے ہیں کہ باڈی بالکل بندے کی ٹھیک ہے لیکن مر گیا, اس نے آکسیجن سک کر لی ہوتی ہے دھماکے نے, تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے, اس سے مر جاتا ہے. اس طرح جب یہ
آپ زخمی ہوتے ہیں تو آپ فوری طور پہ آکسیجن آپ کے کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ جو زخم ہے نا وہ آکسیجن کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پھیپھڑوں کو پراپر آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی، تو جتنا بندہ زخمی ہوتا ہے امیڈیٹلی آکسیجن لگاتے ہیں۔ ایمرجنسی کے اندر کیا ہوتا ہے، ایمبولینس آتی ہے سیدھی آکسیجن ٹھوکتی، ہاں، اس لیے کہ آپ زخم ہیں اور ساری زخم جو ہے نا آکسیجن کھینچ رہی ہے، کیونکہ اس سے ہیلنگ ہونی ہے، زخموں نے خون رکنا ہے، اس سے بلڈ اس سے رکنا ہے، تو فوراً آپ کو آکسیجن لگا دیتے ہیں، کیونکہ پھیپھڑوں کے باڈی میں مائنڈ میں آکسیجن جا ہی نہیں رہی، تو اسی لیے بندے کا نا دماغ بلاک ہو جاتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، اس کی وجہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ آکسیجن جب زیادہ دیتے ہیں تو دماغ ٹھیک، اور ایکسرسائز کے اندر یہ ہے کہ آکسیجن زیادہ ملتی ہے آپ کے تمام مسلس کے اندر، تو آپ کی ایکٹیویٹی بہتر ہو جاتی ہے سر۔ اب اگر آپ کے لیور کو آکسیجن اچھی ملے گی، گردوں کو آکسیجن اچھی ملے گی، برین کو آکسیجن زیادہ ملے گی تو زیادہ کام کرے گا، سمپل سائنس ہے، کوئی اس کے اندر اور کام نہیں۔ دوسرا مسلس زیادہ گرو اپ ہوں گے کیونکہ ان کی جان آکسیجن کے اندر ہے، فیٹس ہیں اس نے ڈیزالو کرنے ہیں، فیٹ ڈیزالو ہوں گے آکسیجن سے ہوں گے، ایسے نہیں گرو، اوپر سے زیادہ ملے گی تو مسل بلٹ اپ ہو جائیں گے آپ کے۔ ایون اس میں سے جو بھی کینسر پہ ریسرچ آ رہی ہے تو کینسر سیل کی جو ڈیتھ ہے وہ آکسیجن ہے، اور کینسر سیل کی جو فوڈ ہے جس میں وہ بہت تیزی سے گرو کرتا ہے وہ آپ کی شوگر ہے، تو شوگر آپ جتنی کھا رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کو یہ ٹیومر زیادہ گرو کرتے ہیں، اور اس میں مریض عام طور پہ پھر بیٹھے رہتے ہیں، کمروں میں رہتے ہیں، تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے، تیزی سے وہ پھر موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہاں صحیح بات۔ تو اس کے لیے میری پہلی جو ریکویسٹ ہے نا آپ سے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے 5 دن ایکسرسائز کریں، جو مرضی کریں، اس میں بڑے طریقے ہیں، جم جائیں نمبر 1 ہے، بیسٹ ہے، نہیں جا سکتے تو واک کریں، لیس ہے واک کو کام نہیں ہے، ہم اسے سمجھیں بڑا کام ہے، لیکن چلیں اگر یہ اور کچھ نہیں ہوتا تو یہ تو کر ہی لینا۔ سوئمنگ بڑی زبردست ہے، ہارس رائڈنگ نمبر 1 تھی کبھی، انسان نے نا ہزاروں سال گھوڑا دوڑایا، جب اس نے گھوڑا چھوڑا ہے نا تو اس کے بعد بیمار ہونا شروع ہوا ہے۔ عورتوں نے ہزاروں سال جو ہے نا چکیاں پیسی ہیں، اور اس کے لیے جب انہیں چکی چھوڑی ہے تو آرتھرائٹس ہوا ہے عورتوں کو، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آپ کی باڈی موو کرتی ہے فل، یا چرخہ کاٹتی تھی، جب وہ دونوں چھوڑے نا بیمار ہو گئے۔ مرد نے گھوڑا چھوڑا بیمار ہو گئے، کیونکہ ہمارے مسل جو ہے نا وہ اس کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں۔ اب اس کا سبسٹیٹیوٹ یہی ہے، یا ریس لگائیں ٹھیک تیز سے، یا پھر ایکسرسائز کریں جم میں، 2 چیزیں۔ ویٹ اور سوئمنگ میں سوئمنگ بہت اچھی ہے، لیکن سوئمنگ نا لاسٹ میں جب کچھ کام نہ کر سکیں نا تو سوئمنگ سٹارٹ کر لیں، یا تو سوئمنگ کمپٹیشن ہو نا اس کے اندر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ایکسرسائز کے طور پہ لینا ہے نا تو جب آپ کے جوڑوں کے اندر جان نہیں رہی ہے، مسلس کے اندر جان نہیں رہی، تو سوئمنگ میں چلے جائیں آپ، لاسٹ پہ رکھیں وہ، ٹھیک ہے۔ یوگا ہے اسے سیکنڈ لاسٹ پہ رکھیں آپ، کیونکہ یوگا سے یہ ہے کہ اگر فزیکل ایکسرسائز کریں گے سب سے بیسٹ وہی ہے، ہاں وہی پل پش اور ریزسٹ، پل پش اور ریزسٹ، 3، ٹھیک ہے، یا چیز کھینچیں یا زور لگائیں یا ریزسٹ کریں، تو بس کام ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں تو کر کے تو دیکھیں آپ اس کو، یہ ایک تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے اندر جو پرسنل ہے نا اس کے اندر۔ نمبر 2 سلیپ ہے سر، آرام بڑھائیں اپنا، کوئی چکی میں ہاتھ نہیں آیا، 2 دفعہ سوئیں، کل میں 3 دفعہ سویا ہوں جی، ایک آ کے سویا ہوں، پھر آپ کے لیکچر کے بعد سویا ہوں، پھر رات کو سویا لیں نیپ لیں۔ انسان جو ہے نا 7 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا۔ ہمیں ریڈ بلڈڈ 2 قسم کے جاندار ہیں، ایک وائٹ بلڈڈ ہوتے ہیں، وائٹ بلڈڈ جو ہوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی، وہ کنٹینیوسلی 24 گھنٹے، اگر تو آپ کاکروچ ہیں تو لگے رہیں، تو دوسرے ہوتے ہیں ریڈ بلڈڈ، جو ریڈ بلڈڈ ہوتے ہیں 7 گھنٹے سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ان کے کام کرنے کی، 7 گھنٹے کے بعد ان کا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو صبح سے ہمارا اگر سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے 2 بجے شٹ ڈاؤن ہو جائے گا یہ، اور اس کے بعد جو ہے نا اس لیے کہتے ہیں کہ جو 2 بجے سے لے کے 3 بجے تک جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں آپ کے 100% غلط ہوتے ہیں، غلط ڈیسیژن۔ سب سے کروشل ٹائم جو ہے نا وہ 2:50 سے لے کے 3 بجے تک ہے، 10 منٹ یہ جو ہے نا انتہائی خطرناک، پوری دنیا غلط فیصلے کرتی ہے اس کے اندر، اس کی وجہ یہ ہمارا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو گیا ہوتا ہے، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی، اس لیے امریکن پریزیڈنٹ جو ہے نا لنچ کے بعد ڈیسیژن نہیں کرتا، ریچول ہے، نہیں ڈیسیژن کرے گا، شام کو 5 بجے بعد دوبارہ ری ایکٹیو ہوگا ہمارا سسٹم، تو یہ 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک 3 گھنٹے کی ہم بریک ہوتی ہے ہماری، ختم ہو جاتی ہے ہماری باڈی، کسی کام کی نہیں رہتی، اور اس کے بعد 5 بجے جا کے پھر ری ایکٹیو ہوگا یہ سارا، اور پھر 9 بجے کے بعد شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر آپ نے سونا ہے، تو اپنی نیند جو ہے نا اس کو، اور دفتر اگر آپ کے ہیں اپنا کام ہے تو چھوٹا سا ایک بیڈ لگائیں اندر،
پیچھے ریٹائرنگ روم. جیسے پہلے گوروں نے ریٹائرنگ روم بنایا ہوتا تھا وہ باتھ روم کے ساتھ. گورا کیوں بناتا تھا؟ وہ بیوقوف تو نہیں تھا نا جی. وہ اپنے دفتر کے اندر ہی پیچھے جا کے واش روم کے اندر سو جاتا تھا ساتھ. ریٹائرنگ روم ہر جگہ پہ تھے. اے سی کے دفتر میں, ڈی سی کے دفتر میں, پولیس کے دفتر میں, ہر جگہ پہ تھے. کورٹس میں سب ریٹائرنگ روم تھے. وہ اس لیے کہ وہ سسٹم کے مطابق چل رہے تھے. انہیں پتا تھا کہ لنچ بریک ہے 1 بجے ہیں, کھانا کھاتے تو اس کے بعد سو جاتا تھا, نیب لیتے تھے. اس کے بعد پھر ری ایکٹیو ہو کے آ جاتے تھے. وقفہ رکھا 1 گھنٹہ, کیوں وقفہ رکھا ہوا 1 بجے سے 2 بجے تک ساری دنیا میں؟ اسی لیے کہ ہیومن جو ہے نا وہ کام ہی نہیں کر سکتے, تو کم 10 15 20 منٹ انہوں نے سونا ہے. ایک ویسے نیپچینو بنائی انہوں نے, نیپچینو جو ہے نا, کیپیچینو ہے نا کافی, نیپ جو ہے نیپچینو. تو یہ ہوتا ہے جب آپ سوتے ہیں نا, جو 21 منٹ کے بعد ایکٹیو ہوتے ہیں آپ. 21 منٹ کی نیند ہوتی ہے. کافی بھی جب آپ لیتے ہیں نا تو 21 منٹ بعد ایکٹیو کرتی ہے آپ کو. تو وہ اب انہوں نے بڑا مزے کا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ سونے لگے ہیں تو ایک کافی کا کپ پی جائیں آپ, پی کے سو جائیں, نیند آ جائے گی آپ کو امیجیٹلی سوئیں گے, آ جائے گی. 20 منٹ بعد سوئیں گے نہیں آئے گی, کیونکہ 21 منٹ پہ جا کے ایکٹیو کر دیتی ہے آپ کو. تو ادھر سے آپ نے نیب لی, ساتھ کافی پی ہوئی ہے. جب آپ 25 منٹ بعد اٹھیں گے نا تو گھوڑے ہوں گے آپ, دیوار توڑ کر نکل جائیں گے. کیفین کا افیکٹ تو دوسرا نیب کا, تو اس کو کہتے ہیں نیپچینو. تو یہ کتاب ہی ایک وین پڑھیں کتاب. ایک امریکن پریزیڈنٹ جو نا اس کے لیے ایک بنائی تھی پریزنٹیشن انہوں نے, پھر اس نے اوپن کر دی اسے. تو اس کتاب کا نام ہے وین. تو یہ بایولوجیکل کلاک پہ ہے. آپ نے پڑھی ہے گرو؟ ہاں. تو بایولوجیکل پورا سرکاڈین کلاک ہے, کس وقت کیا کر رہا ہوتا ہے انسان, کس وقت ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, کس طرح کیا کر رہا ہوتا ہے. صبح کے وقت جیسے کہ ہارمونز ہوتے ہیں وہ ڈان فنامنا ہوتا ہے. تو یہ سارا جو ہے نا یہ وین کتاب پڑھیں, ویسے مزیدار ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی صاحب کہ پہلا آپ نے کیا کام کرنا ہے, ایکسرسائز. دوسرا اپنا سلیپ مینجمنٹ کریں, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. سلیپ مینجمنٹ کریں, سوئیں دن کو, کوئی قیامت نہیں آتی. بہت زیادہ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ غلط کام کر رہے ہیں آپ. جب ڈیسیژن ہی غلط کر رہے ہیں آپ تو اس کرنے کا کیا فائدہ, اس سے اچھا نہ کریں آپ. تو ساری دنیا سوتی تھی, ساری دنیا سوتی ہے. یہ ہمیں غلط فہمی ہے سر, کہ ہم جو جاگتے رہیں گے تو بڑا کام کرے. جاگنے والا آدمی چوکیدار ہوتا ہے بیچارہ, صاحب تو سوئے ہوتے ہیں اندر. یا صاحب بنے یا چوکیدار بنے, فیصلہ کر لیں آپ. اور تھرڈ جو ہے نا پرسنل گرومنگ میں سر کتابیں ہیں, یہ کتابیں ضرور پڑھیں, جو مرضی کریں بھائی صاحب. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کا سلسلہ بند کر دیا, کتابیں اس نے رکھی ہوئی ہیں. تو کتاب اس نے کہا کہ نہیں, اور کہا ہے کہ میں نے قلم اور کتاب جو ہے نا قسم بھی کھائی اور کہا ہے کہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں, ہے نا. یہ سب سے بڑا انعام ہے. تو پڑھا کریں, لکھا کریں, لکھنا بھی بڑا اچھا. یہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو نا, میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جی. کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی, اس مسئلے کو لکھیں آپ. اپنے کاغذ لیں, لکھنا شروع. 50% حل ہو جائے گا لکھنے کے درمیان 50% ختم ہو جائے گا. کر کے دیکھیں, کوئی بھی مسئلہ. آپ کو پتہ ہے یہ خودکشی نوٹس کیوں لکھے جاتے ہیں؟ ہر آدمی سوسائڈ سے پہلے نوٹ لکھتا ہے سارا. 50% آدمی لکھتے ہوئے سوسائڈ ختم ہو جاتا ہے, اس کا بچ جاتا, پھاڑ دیتا پھینک کے. 50% ہوتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں زیادہ. اچھا, اس وقت بھی اگر وہ کال آ جائے بندے کو, کوئی آپ نے فلموں پہ دیکھا ہوگا, بندہ خودکشی کرنے لگا ہے تو ایک بندہ آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی, اس کا ارادہ ختم ہو جاتا. تو 2 چیزوں کی کمی ہوتی ہے کہ مائنڈ نے آپ کو کیپچر کر لیا ہوا ہے. جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو مائنڈ کی گرہ کھل جاتی ہے, ٹھیک, اسی درمیان بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہیومن کنیکشن, کہ انسان کو انسان چاہیے ہوتا ہے. جب انسان جو ہوتا ہے نہیں ملتا انسان کو تو کہتا مر جاؤ, انسان کو روک لیتا ہے. تو صرف آپ کمیونیکیشن کریں. اسی لیے نا ہیلپ لائن بنی ہوئی ہے ساری دنیا میں, سیوسائڈ ہیلپ لائن, کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے سیوسائڈ کرنی ہے تو اس سے پہلے اس فون پہ فون کر لیں. تو دوسری سائڈ پہ کیا ہوتا ہے, بندہ کچھ بھی نہیں کرتا, اس کا بکواس سنتا رہتا ہے بیٹھ کے, تو اس کا ارادہ ختم ہو جاتا, کیونکہ ہیومن کنیکشن چاہیے اس کو. 2 چیزیں. تو کتابیں جو ہے نا جی بھائی صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ, یہ بہت امپورٹنٹ. دنیا میں جو فرسٹ ورلڈ ہے نا, وہ فرسٹ ورلڈ جو بنی ہے نا, وہ بکس کی وجہ سے بنی ہے. سب سے زیادہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں, سب سے زیادہ کتابیں چھپتی ہیں, سب سے زیادہ کتابیں لکھی جاتی ہیں فرسٹ ورلڈ میں. آپ دیکھ لیں. تھرڈ ورلڈ جو ہے نا, سب سے زیادہ کم کتابیں پڑھی جاتی ہیں, سب سے کم کتابیں لکھی جاتی ہیں, سب سے کم کتابیں چھپتی ہیں. تو جو مین ڈفرنس ہے وہ یہی ہے.